بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی یہ بتا چکا ہوں کہ مقررین پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں وہ دعائیں بھی بتائی ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر دیگر تمام نبیوں اور پیغمبروں نے کی۔ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی تعلیمات میں ہر وقت اور ہر حالت کے لیے دعائیں تعلیم فرمائیں، اور اسی طرح جہاں یہ فرمایا ہے کہ میں خود دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں، وہاں امت کے لیے بھی مختلف اوقات و حالات میں استغفار کے الفاظ تعلیم فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور سختی کے وقت اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ راحت کے وقت بکثرت دعا کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بجائے اس کے کہ صرف اس وقت دعائیں کریں جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوں، عام حالات اور فراخی و خوشحالی کے دنوں میں بھی دعائیں مانگتے رہیں، تاکہ جب کبھی اگر مشیت رب العالمین کے تحت کوئی سختی کا وقت آئے تو اس وقت ہماری دعائیں بارگاہ عزتی میں شرف قبولیت حاصل کر سکیں۔ اس طرح استغفار کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کو سو کر اٹھنے کے وقت سے لے کر رات کو سونے تک ہر وقت استغفار کی ضرورت پر زور دیا ہے، یہاں تک کہ اگر رات کو سوتے میں بھی آنکھ کھل جائے تو جہاں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، وہیں استغفار اور دعا کا بھی ذکر ہے، اور پھر نوید بھی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری اور ترمذی میں عبادت بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ملاحظہ فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو بیدار ہو اور یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، پھر کہے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اور اس کے بعد دعا کرے تو قبول ہوتی ہے، اور اگر اس کے بعد وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوتی ہے۔ اس دور میں ہر انسان پریشان حال ہے، اور اسے یہ نہیں معلوم کہ کب اور کس وقت کون سی مصیبت یا ضرورت پیش آ جائے، یا پھر دانستہ یا غیر دانستہ گناہ سرزد ہو جائیں، تو اس لیے اسے ہر آن اللہ رب العالمین و خالق کائنات کے حضور اپنی تمام ضروریات کا سوال پیش کرتے رہنا چاہیے، اور پھر اپنی ہر خطا جس کا اس کو علم ہے یا جس کی بابت وہ لا علم ہے، اس کے لیے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ غفور الرحیم سے بہترین امید رکھنی چاہیے۔ گناہ کی کثرت بھی استغفار سے ختم ہو جاتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، میرے بارے میں وہ جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا، اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، میرے بارے میں جیسا گمان کرے گا میں ویسا ہی معاملہ کروں گا، اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جہاں بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اس میں شک نہیں کہ اپنے بندے کی توبہ سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں، جتنا کہ تم میں سے کوئی جنگل بیابان میں اپنی سواری کے گم ہو جانے
اور پھر اس کو پا لینے پر خوش ہوتا ہے۔ نیز اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری طرف ایک بالش قریب ہوتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف متوجہ ہو کر پاؤں سے معمول کی چال سے چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتے ہوئے متوجہ ہوتا ہوں۔ دوستو، اس سے بھی زیادہ تفصیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت میں ہے، جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ کرنے سے اس شخص کی خوشی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو کسی بنجر ریگستان میں ہو، اس کے پاس اس کی سواری ہو جس پر اس کا کھانے پینے کا سامان ہو، وہ تھوڑی دیر کے لیے سو جائے، سو کر اٹھے تو اس کی سواری کا جانور غائب ہو، وہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو جائے، اس کو سخت گرمی بھی لگ رہی ہو اور پیاس کے مارے بھی اس کا برا حال ہو، پھر وہ اپنے جانور سے مایوس ہو کر تھک ہار کے کسی درخت کے سائے میں لیٹ کر سو جائے، جب سو کر اٹھے تو اپنی سواری کے جانور کو سامنے کھڑا دیکھے، وہ اسی وقت اس کی لگام پکڑے اور شدت خوشی میں بے خود ہو کر کہے، یا اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، خوشی کی شدت میں الٹی بات کہہ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ جب رات کے آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارے رب تبارک و تعالیٰ قریب والے آسمان پر تجلی فرماتے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں۔